بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کو چھو لینے والا بیان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی اہل جنت میں سے ایک شخص تمہارے سامنے آئے گا۔ اتنے میں انصار میں سے ایک شخص داخل ہوا۔ اس کی داڑھی سے تازہ وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور اپنا جوتا بائیں ہاتھ میں لٹکائے ہوئے تھا۔ اگلے دن پھر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا۔ کیا فرمایا کہ ابھی اہل جنت میں سے ایک آدمی داخل ہوگا، اور وہی شخص بالکل پہلے دن کی کیفیت کے ساتھ دوبارہ آ گیا۔ تیسرے دن پھر وہی اعلان، اور پھر وہی جنتی شخص ویسے ہی داخل ہوا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما اس شخص کے پیچھے ہوئے اور فرمایا، میرا اپنے والد سے کچھ اختلاف ہو گیا ہے، اور میں نے قسم کھا لی ہے کہ 3 دن ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں 3 دن آپ کے ساتھ رہ لوں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں کچھ دنوں کے لیے آپ کے ساتھ مہمان بن جاؤں۔ وہ شخص بولے، ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، میں نے 3 راتیں اس کے ساتھ گزاری۔ میں نے اسے رات میں کبھی لمبی عبادت کرتے نہیں دیکھا، نہ تہجد نہ نوافل۔ ہاں، جب نیند میں کروٹ بدلتا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا، اس کی بڑائی بیان کرتا، پھر سکون سے سو جاتا۔ صبح اٹھ کر خوب اچھی طرح وضو کرتا اور کلمہ خیر کے سوا کچھ زبان پر نہ لاتا۔ 3 دن گزر گئے۔ میں سوچنے لگا کہ شاید میں نے اس کے معمولات کو زیادہ سمجھ لیا تھا۔ آخر میں نے پوچھ ہی لیا، بھائی، بات دراصل یہ ہے کہ آپ اور میرے والد کے درمیان کوئی ناراضی نہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 3 دن مسلسل یہ سنا کہ ابھی تمہارے سامنے جنتی آدمی آئے گا۔ میں حیران میں پڑ گیا، میں تجسس میں ہو گیا کہ یا رسول اللہ، سوچنے لگا کہ آخر وہ شخص ہے کون، اور بار بار آپ ہی آئے۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آپ کون سا خاص عمل کرتے ہیں جس نے آپ کو یہ مقام دلوایا، جس نے آپ کو یہ مرتبہ دلوایا۔ وہ کہنے لگے، وہی عمل ہے جو تم نے دیکھ لیا۔ بس ایک بات ہے، میں کبھی اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض، کینہ یا نفرت نہیں رکھتا، اور جس خیر و نعمت سے اللہ کسی کو نواز دے اس پر میں کبھی حسد نہیں کرتا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عمر کی آنکھیں ابھر آئیں اور فرمایا، بس یہی وہ عمل ہے جس نے تمہیں جنت تک پہنچا دیا، اور یہی وہ عمل ہے جس کی طاقت ہمیں کبھی نہیں۔ دعا، اللہ تعالی ہمیں بھی حسد، بغض اور کینہ سے پاک دل عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے دل صاف ہوں اور جن کے لیے جنت کی بشارت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے۔ آپ غور کریں کہ جب اللہ کا فضل ہے وہ جس کو چاہے دے تو پھر ہمیں حسد کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ہم کسی بندے سے، کسی انسان سے، کسی عالم سے، کسی قاری سے، کسی دنیا کے پروفیسر سے، کسی ڈاکٹر سے، کسی انجینئر سے اگر ہم حسد کریں تو گویا ہم اس سے حسد نہیں کرتے، گویا ہم اللہ سے حسد کرتے۔ کیونکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں حسد کرنے والے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جتنی چیزیں دی ہیں ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔